اچھا جی، محمد رفیع صاحب ہیں سر. آپ نے کیمرہ چھپانا ہے تو چھپا لیں، میں آپ کو لینے لگا ہوں. یا آپ نے دکھانا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کسی کو کسی کو برا بولنا تو نہیں ہے، گالی تو دینا ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے، امن اور شانتی اور اچھا اچھا سکون اچھا، آپ دوسروں کی مدد مسلمان ہیں پھر کرنا. آپ کو ڈر نہیں ہے. نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں دیکھو، پھر آپ کو ڈر نہیں ہے. نہیں، ہمارا سب سے فوکس رہتا ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو اچھی ہونی چاہیے اور دوسروں کے فائدہ ہونا چاہیے. جو ہم کچھ چیز کرتے ہیں، کچھ بات بولتے ہیں، ابھی آپ کو کتنے لوگ گالی دیتے ہیں، میں نے آپ کو بالکل حرام ہے، وہ بالکل حرام ہے. آپ کتنے بھی خراب ہو، نہ آپ کو گالی دینا ہے، نہ آپ کو دھمکی دینا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے. یہ اللہ بھی اجازت نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت نہیں دیتے. آپ سے اچھا برتاؤ کر کے آپ سے محبت حاصل کرنا ہے. جو بھی باتیں آپ کو بتانے، میرا کہنے کا مطلب یہ، آپ سے کیوں میں نفرت کروں؟ کیا ضرورت ہے آپ سے نفرت کرنے کی؟ رہا سوال آپ کو، جو آپ مسلمان تھے اور آپ اسلام سے یعنی خارج ہو گئے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق اسلام کمزور ہو جائے گا قیامت کے دور میں. اس دور میں اگر کوئی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 25 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اگر یہ ثواب نیت میں رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی غریب کے پڑوسی میں مدد کرتا ہے یا کسی لڑکی کی شادی کے لیے خدمت کرتا ہے، میرے نبی نے بتایا، کوئی علاج کے لیے یہ مدد کرتا ہے، میرے نبی نے بتایا، اس میں کیا گناہ ہے؟ کچھ غلطی ہے انسانیت کے لیے یا اسلام کے لیے بھی؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں سنگر ہوں، دوسروں کے چینل میں بھی میں آتا ہوں، سنگر ہوں میں. رفیع صاحب وہ ہمارے کل بھی ان سے ملاقات کی تھی میں، ہمارے سچ والا بھائی جان، وہ ہمارے، میں ان کو تایا بولا، تایا وہ ہمارے بڑے تایا ہے، وہ بہت اچھے انسان ہے. لیکن دیکھو، میں جو اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں لے کے چلنے والا. ابھی اس میں شارجہ میں ہوں، میری 61 ایئرس ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک شادی ہو گیا اور ایک ابھی 1-2 مہینے کے اندر شادی ہو جائے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے مرتے دم تک کسی کو تکلیف، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جانور ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ میرا کہنے کا مطلب. آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا خیال ہے، آپ کے اچھے خیالات ہیں، لیکن اس کا ہاں، انفارچونیٹلی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اسلام میں اسلام سے گردنیں تعلق اتاری ہے؟ گئی ہیں. نہیں، ہے اسلام نہیں سے ہے. تعلق ہے نہیں، اس کو گہرائی سے جانا پڑے گا. آپ جو بات بولتے ہیں نا، آپ کی بہت ساری ویڈیو میں سنی ہے، لیکن کل ایک آدمی نے آپ کو بد دعائیں دی. آپ نے کہا کہ میں اور کسی نے بد دعائیں دی آپ کو، ایسا ہو ایسا ہو، لیکن آپ نے کہا میں جاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اسلام کو ایسا کروں گا ایسا کروں گا. یہ آپ کے میں نے منہ سے کہا یہ بات کس کی بولا، بات کر رہے ہیں؟ یہ درد ہوتا ہے، یہ کس کی بات کر نہیں رہے ہیں؟ بولنا چاہیے. دیکھو، کس ماننے کا کس کی بات؟ یہ میں نے کہا کوئی کسی بات کو کہ میں چھوڑوں گا نہیں؟ کس کو آپ نے کہا؟ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ ایک آدمی نے آپ کو کچھ بولا تھا، بد دعائیں دی تھی نا. ایک آدمی نے آپ کو بد دعائیں دی تھی میرے خیال سے. نہیں، پتا نہیں، بد مجھے دعائیں دی یاد تھی نا نہیں. ایک آدمی نے. یاد نہیں تو آپ نے کچھ بولا تھا، میں یہ کروں گا ایسا کروں. میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں برے ہوں گے، اللہ کو آپ نہیں مانتے ہیں، وہ الگ میٹر ہے. میں کیا کہتا ہوں، اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ حوصلہ دیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. وہ کوئی دھرم کو مانتا ہے، کوئی مذہب کو مانتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اس سمجھ کا رہے ہیں؟ ابھی مطلب میں ہے نا. محمد شفیع. لیکن نہیں اس نہیں کا نہیں مطلب نہیں. ہے نا. اس ہاں کا بولو، مطلب ہے نا. مطلب بولو. اس کا مطلب ہے نا کہ اسلام ایک ڈومیننٹ ریلیجن ہے جو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا جائے. اس میں قرآن میں جگہ جگہ پہ اس کا حکم دیا گیا، حدیثوں میں اس کا جگہ جگہ پہ حکم دیا گیا کہ اسلام کو پھیلاؤ، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں اسلام ڈومیننٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو دھمی بنایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلامک جیورسپروڈنس کے حساب سے ٹھیک ہیں. اس گہرائی کی جو آپ بات کریں، میں آپ کو کہوں گا، میرا نہیں خیال آپ کو گہرائی سے آپ نے اسلام کو پڑھا. نہیں اس کے نہیں اندر نہیں کوئی میں ایسا، پڑھ میں اچھا لیکن میں ٹوکوں گا، نہیں معافی چاہوں گا نہیں ابھی طاہر نہیں بھائی. ٹوکنا، ایک ابھی منٹ. نہیں ابھی نہیں ٹوکنا سر. بڑی دیر آپ کو اچھا بولنے کا بولو. موقع دیا. اچھا تھوڑا بولو بولو سا کوئی بات. صبر رکھیں. قرآن میں جگہ جگہ پہ اور رسول اللہ کی آپ زندگی کو، بایوگرافی کو پڑھیں تو لوگوں کی گردنیں اتاری گئی ہیں. فتح مکہ بھی ہوا ہے تو لوگوں کو آپشنیں دی گئی ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو دھمی بن کے رہ سکتے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. تو وہ سارے کے سارے اسلام میں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اسلام میں آپ کے رسول اللہ نے ایک دن میں 700 یہودیوں کی گردنیں اتاری تھیں، اور اس کی مثال یہ تھی کہ جن کی بغلوں کے بال نکل آئے ہیں اس کو، چاہے انہوں نے
जंग तो हुई नहीं थी बनु कुरैज़ा के साथ, उन्होंने तो हथियार हाँ उठाए ही नहीं थे, उन्होंने साथ नहीं था दिया। तो उनकी एक दिन में 700 लोगों की गर्दनें कोड़ा करके उनकी गर्दनें उतारी गई थी। रसूल अल्लाह ने जितने ग़ज़वात जिनको बड़े फ़ख्र से कहा जाता है, उसके अंदर जंगें लड़ी, लोगों के ऊपर जंगें थोपी, और बदर जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि काफ़िले लूटे जा रहे थे कुरैशियों के, उन्होंने कहा बस बहुत हो गई। तो इस वजह से ये जो आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, और अब हम थियोलॉजी पे भी अगर आ जाए, अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी को माइनस कर दे, कुरान में जगह जगह आपकी खाल को पिघलाएंगे और फिर इसके बाद नई खाल उगाएंगे और फिर खाल पिघलाएंगे, और आपको अजियत देने की बातें दी गई हुई हैं। और वो ये इसलिए कयामत में क्योंकि मेरी मरने अकल। के बाद। हाँ, हाँ, तो क़यामत में तो क्या वो क़यामत में क्या टॉर्चर, ये टॉर्चर नहीं है, ये तो बहुत ही बुरा हिटलर है ये तो। हिटलर ने तो यहूदियों को एक दफा गैस के चैम्बरों में मारा, ये तो जिंदा करके फिर मारेगा। इससे जालिम और संग नजरिया है, खुदा का तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है खुदा का, ये तो बहुत ही फजूल कैरेक्टर है। नहीं, हाँ नहीं, कहने का मतलब ये है, देखिए आप अभी मैं देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक कानून है ना, अभी मैंने चोरी किया, चोरी करने के बाद उनका एक कानून होता है ना, मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर बोलेंगे, वही तो। और कुछ अगर किसी के आपने किसी को मारा है तो फिर आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, आपको मारा जाएगा, आपको उगला जाएगा, फिर आपको फांसी दी जाएगी। वही अक्स ऊपर ऊपर वो जैसा जैसा करेगा। मिसाल के तौर पर अभी देखो, मेरा एक भाई भाई था मेरा, यानी भाई मर गया समझ लो। हमारे मुल्क में एक किस्सा हुआ था, वो एक भाई था, उसका भाई गुजर गया, वो यतीम बच्चा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, जो आदमी यतीम का माल खाता है वो आखिर में अपने पेट में आग भरता है। देखो मेरी 9 साल की 6 साल की उम्र से मेरे बाप गुजर गए, मुझे मदरसे में जाने का, किधर जाने का नॉलेज नहीं मिला, जनरल नॉलेज मैंने हासिल किया है। आपको इनकार नहीं करता, आपकी बात को, आपकी बात के जरिए से वो आपके हिसाब से आप जो बोलते हो तालीम याफ्ता है, अच्छी बात है। वो तो अल्लाह से कुरान में कहा, यतीम का माल मत खाओ, और जो आदमी यतीम के माल करीबी भी मत जाना। जो आदमी यतीम का माल खाता है तो वो पेट में आग भरता है, कयामत के दिन उसको बहुत सख्त अजाब होगा। ये सुनते ही इसको मालूम था, वो आदमी, हमारे मुल्क में एक आदमी था, भाई गुजरने के बाद जायदाद के हिस्से ऐसे करके दिया, आखिर में ये एक तख्ता बाकी था, यानी दोनों को लेना है, उसने ये कर दिया, 2 टुकड़े किया, एक टुकड़ा उसको दिया, आप एक इधर उधर की टुकड़ा। बातें मार रहे हैं, आपके सामने हदीस रख देते हैं, हम तो इस तरह की हवाई अच्छा, बातों पे नहीं हाँ, यकीन ओके, रखते। ओके, ये कोई बात बुखारी नहीं। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हाँ, हाँ, 4324 में। आपने कहा ना इस्लाम कमजोर होगा, तो ये सुनिए जरा, प्रोफेसी क्या की जा रही है कि मोहम्मद ने फरमाया हजरत ईसा उतरेंगे ऊपर से, और वो आके खंजीर का और वो सारा काम खत्म करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे, खंजीर का खाना बैन कर देंगे, और जिजिया जो है खत्म कर देंगे, क्योंकि उस वक्त तक जिजिया चल रहा होगा। हालांकि मजे की बात है, जिजिया इंसानी हुकूमतें खत्म कर चुकी हैं इस अच्छा, जीजीए पे पूरी ऑलरेडी खत्म दुनिया हो में। चुका है, हाँ। ऑलरेडी इंसानों ने, गोरों ने, काफरों ने खत्म कर दिया हुआ जिजिया। अच्छा, तो आगे क्या लिखा हुआ है जी, अल्लाह विल पैरिश ऑल रिलीजन्स एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये आखिर एक मताम बड़ी थे ना, आखिर मताम, सर नहीं सॉरी सॉरी, आदमी था, अरबी अरबी थे एक, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग मुसलमान बड़े मजे से कहते हैं ना, जब हम उनको दिखाते हैं इल्हाद फैल रहा है, तो वो बड़े मजे से कहते हैं, जी अल्लाह मियां ने प्रेडिक्शन कर दी थी इस्लाम कमजोर होगा। भाई आखिरत के दिनों में हजरत ईसा आएंगे और सिर्फ दुनिया में सारे मजाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। तो ही विल डिस्ट्रॉय द एंटी क्राइस्ट एंड विल लिव ऑन द अर्थ फॉर 40 years एंड देन ही विल डाई, द मुस्लिम्स विल प्रे ओवर हिम। तो ये क़यामत के आने से पहले की बात है। और इसी तरह की सही बुखारी की भी हदीस है कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश अंटिल द सन ऑफ मैरी जीसस डिसेंड्स अमंग्स यू एज अ जस्ट रूलर, ही विल ब्रेक द क्रॉस, किल द पिग्स, abolish the jizya tax, money will be in abundance so that nobody will accept it। यानी कोई वो नहीं करने की कोशिश करेगा, किसी को ज़कात नहीं मिलेगी। तो ये जो इतनी वेग प्रिडिक्शनें हैं, और इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है प्रिडिक्शनों की, कि हज़रत मोहम्मद कहते थे इस तरह आएगी कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और एक हदीस में 100 साल के अंदर अंदर आ जाएगी क़यामत। तो इस तरह की हदीसें काफ़ी हैं। और हज़रत ईसा ने आना है, अभी तक हज़रत ईसा नहीं आया और इस्लाम ख़त्म हो रहा। तो ये सारी हवाई बातें आप कर रहे हैं, आपकी ख्यालात तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क़यामत वाले दिन ये खुदा जो बड़ा प्यार करने वाला है, लोगों की खालें उधेड़ेगा, और दुनिया में अपने मज़हब को सिर्फ अपने सामने सिटअप्स करवाने हैं, इसने मुझे सजदे करवाने हैं, उसके चक्कर में सारे मज़ाहिब को खिलाफ लड़ने पे उकसाता है ये। कोई कोई 60 नहीं, के करीब
60 کے قریب جنگوں والی آیتیں ہیں کہ ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑو, ان کے ہاتھ پیر کاٹو, ان کی پٹائیاں کرو, ہاتھ پیر کاٹے جائیں. میں تو میری وہ فیوریٹ آئی تھی, اس لیے ہاتھ پیر کاٹنا, مجھے بتائیں یہ کون سی انسانیت ہے؟ نہیں میں ہاتھ پیر کاٹ حارث بھائی میری بات سنیے حارث بھائی, میں مفتی یاسر نلیم الوجدی جب آئیں گے, میں بھی آؤں گا, آپ بھی آئیں گے, ہم لوگ, آپ نے کہا تھا مفتی یاسر نلیم الوجدی کے پاس ہم کو بات کرنا ہے, انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی. آپ اپنا یہ موقف رکھنا, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے, اور ہم بھی اس کے بارے میں کہیں گے کہ یعنی آپ جو یعنی اب آپ کو ہم مفتی تو صاحب کی ضرورت ہے, یعنی اب آپ کو مفتی صاحب نہیں کی نہیں نہیں ضرورت ہے, نہیں نہیں یعنی نہیں اس آیت مفتی کو, نہیں, اس میں کیا آیت کہہ رہا میں ہوں, نہیں میں نہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں, کہ انہیں عبرتناک طور پر قتل کیا جائے, یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. تو یہ کون سا قانون ہے؟ آپ نے کہا نا انڈیا میں اگر میں چوری کرتا ہوں مجھے عدالت لے کے جائیں گے. کیا ہاں انڈیا کے کسی قانون میں, انڈیا کا, یہ آپ عربی ملکوں ہاں میں دیکھو ہاں تو ہیں ایسے تو ہیں قوانین, لیکن آپ کے دنیا کے جو ہیومین سوسائٹی ہیں کہیں پہ ہے ہاتھ پیر کاٹنے کی سزائیں؟ چاہے آپ نے جو مرضی نہیں کیا ہو, ہاتھ پیر کاٹنے کی نہیں سزائیں ہیں کہیں مارتے پہ؟ ہیں نا, نہیں بہت نہیں, مارتے ہاتھ ہیں پیر نا. کاٹنے کی سزائیں وہ تو قانون کے خلاف کرتے ہیں نا کام, لیکن لکھت پڑھت میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ ہاں بھی مارنا ہم نے کسی کو, ہاتھوں پہ ایسے ایسے کاٹنے ہیں, ایسے ایسے ہاتھ پیر کاٹنے ہیں, نہیں یہ کیا ہے؟ سنیں, چوری ابھی دیکھو, میں 1986 میں سعودی میں تھا, تو یہ پاکستانی بھائی کو 6 فلپینوں نے گردن مارا تھا, تو 6 کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے, یہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے, تو ختم ہو گیا, یہ تو ختم ہاں ہو گیا, تو ختم ہو نہیں گیا. دیکھو, ابھی ہم لوگ ہندوستانی پاکستانی کتنے سعودی عرب میں یہاں پر کام کرتے ہیں, ہم کو کتنا امن ہے ادھر, کتنی مشکلیں ہے, قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر لاگو ہے نا, ادھر اچھا, قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر قانون میں آپ لاگو کو ہے. اگر یہ ثابت کر دوں, کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سعودی عرب سے کرائم جو ہے وہ کم ہے, پھر کیا کریں گے وہاں پہ؟ کچھ ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا نہیں ہے وہاں پہ, نہیں ہوٹل دیا نہیں جاتا ہے آپ کو, قتل کرنے پہ ہوٹل دیا جاتا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم کو یہاں پر ہندوستانی بھائی ہے, اور کتنے ہم لوگ یہاں پر کام کو آتے ہیں آج تک. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ہاتھ پیر کاٹنا کون سی انسانیت ہے. آپ نے مجھے ایک اینیکڈوٹل بات کی, آپ نے کہا کہ ایک بندے کا قتل کر دیا, اس کی گردنیں اڑا دی فلپینوں کی, تو دیکھیں اس سے انصاف قائم ہو گیا. یہ انصاف قائم کرنے کے لیے میں نے پھر اس کے بدلے میں آپ سے سوال پوچھا کہ کیا انصاف قائم ہو گیا, کیا قتل ہونا ختم ہو گئے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, اور میں اس کے دیکھو کاؤنٹر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ہاں دیں آپ جواب, چلیں دیں. دیکھو ایسا ہے, دیکھیے مثال کے طور پر ابھی ایک قانون عائد ہو جائے گا نا. دیکھو, ریپ کا قانون ہے, مثال کے طور پر ابھی میں شادی شدہ ہوں, میں کسی لڑکی کا ریپ کیا, مجھے لے کے جائیں گے اور مار دیں گے. مارنے سے لڑکی, ابھی وہی قانون لانے کی کوشش چل رہی ہے. جو لڑکی کا ریپ کرتا ہے وہ ریپ کرنے والا چھوٹ جاتا ہے. عورتوں میں بہت غم و غصہ ہے, وہ عورتیں آپ نے سنی ہوں گی, اس کو پھانسی دو, ریپ کرنے والوں کو پھانسی دو, ریپ کرنے والوں کو پھانسی دو. یہی قانون اسلام تو آپ کے سکھاتا ہے سعودی کہ عرب ریپ. میں آپ کو پتہ سعودی عرب میں بھی یہ ہے, ہمیں تو عورتیں سنائی نہیں دیتی. سعودی عرب میں کتنے ریپ اندر خانے ہوتے ہیں. کوئی سعودی عرب میں تو آپ اس کو کوئی عورت باہر نکل ہی نہیں پاتی, وہ بتا ہی نہیں سکتی. ہم وہ بات نے آؤ تو دیکھا ہی نہیں سعودی عرب. ہاں اندر کی کوئی نہیں, اندر جو نہیں, ہوتے وہ آپ نے بات اور. دیکھا نہیں, ایک سیکنڈ, آپ نے سعودی عرب کی عورتیں باہر نکلتے ہوئے دیکھی ہیں کہیں پہ وہ آگے کہتی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوگی؟ نہیں جتنی نہیں نہیں انٹرنیشنل نہیں ہیومن رائٹس کی رپورٹیں ہیں وہ ساری بتاتی ہیں. بلکہ ایک پریزن ہے, مجھے بھول گیا اس کا نام کیا ہے, کہ عورتوں کا اسپیشل پریزن ہے, جو وہاں سے بھاگ کے باہر کے ملکوں میں گئی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے باپوں کے ساتھ, ان کے باپوں نے ان کے ریپ کیے, تو الٹا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ مزے تو آ رہے ہوں گے, لیکن میں نے جو چیلنج دیا تھا کہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی, انٹرنیشنل 1.04 مرڈر ہوتے ہیں لاکھ میں سے, ہر ملین میں, اور اس کے 1 لاکھ میں, سوری 1.04. اور اسی کے بدلے میں ناروے میں, جہاں پہ سر تن سے جدا نہیں ہوتے, وہاں پر 0.5 کیسز پر 100,000 پاپولیشن ہے. تو یہاں پہ ناروے میں, وہاں پہ آپ کو گردنیں نہیں اڑتی, اور پھر بھی وہاں پہ مرڈر کا ریٹ کم ہے سعودی عرب سے. ریپ کے اوپر ہم اس لیے بات نہیں کریں گے کیونکہ عورتیں تو وہاں پہ سعودی عرب میں ان کو اجازت ہی نہیں کہ تھانے میں کوئی عورت تھانے میں جا سکتی ہے. تو یہ باتیں سر کسی اور کو جا کے چونا لگائیں, ہمارے اوپر نہیں یہ نہیں چونا نہیں, نہیں. ایک منٹ سنیے, آپ ہے نا, آپ ڈائریکٹ ایسے غصے میں آتے, ایسا نہیں آنا چاہیے. آپ میں غصے ہم میں نہیں ہوں, ہم نہ غصہ. عمر کے نہیں, عمر کے اعتبار سے
नहीं, उम्र के एतबार से अच्छा बात करना चाहिए। आप ऐसा बात करें, जाओ जाओ जाओ, इस नहीं, तरह मैं नहीं अच्छा करना चाहिए। नहीं, मैं अच्छी सुनो, बात कर रहा हूँ, आप अच्छा ऐसे अच्छा अब अच्छा आप इधर-उधर घुमा रहे हैं बात। अब अच्छा, आपके पास कोई जवाब नहीं बात है, नहीं, आप इधर-उधर घुमा रहे हैं बात। कोई अच्छा, बात नहीं, सुनिए। मैं नहीं, मैं नहीं, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत है, आप अच्छे है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं, आप अपनी मैं बात बोल रख रहा दी, हूँ। मैंने नहीं 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 नहीं, मैंने मेरी बात रख दी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक बार ये कहा था कि मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी के साथ बात करूंगा तो बहुत मजा आएगा, एक वीडियो में आपने कहा था ना, हुँ, हुँ, कहा था ना। हम लोग हुँ, जाएंगे मुफ्ती यासिर भाई से, जो भी बातें हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा ऐसा मामला है, इससे ऐसा मामला है, ये क्या है, तो गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने में क्या बुराई है? गुफ्तगू कर करने लें में भी गुफ्तगू, तो कुछ, हाँ हाँ, कर लें वही गुफ्तगू। वही आप भी आए, वो भी जाएंगे, मैं भी आता हूँ वहां पर, आप भी जाएंगे, बात करेंगे। उसमें बुराई होने का, गुस्सा होने का कोई ये नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।